السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ملک گیر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ مہم کو پورے پاکستان میں پھیلانے کے لیے بھرپور کوششیں کی جانی چاہیے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی سے 10,000 جانیں گئی ہیں۔ حسن اور حسین نواز کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ بربریت کی درخواست پر سماعت 19 مارچ تک ملتوی کر دی۔ سابق وزیر اعظم کے بیٹوں نے 3 نیب ریفرنسز میں بربریت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس 7 آرڈیننس کی مدت میں توسیع منظور۔ اپوزیشن کا شور شرابہ۔ اپوزیشن نے احتجاجاً آرڈیننس کی کاپیاں بھی پھاڑ دیں۔ غزہ میں اسرائیلی ظلم کے خلاف قرارداد بھی منظور کر لی۔ دوبارہ گنتی کے نام پر ہماری نشستیں ہتھیانے کی سازش ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی ترجمان کا کہنا ہے کہ عوام کے مینڈیٹ پر نئے سرے سے ڈاکہ ڈالنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ جمہوریت اور دستور کی کھلی توہین کا سلسلہ بلا روک جاری ہے۔ مریم نواز نے پنجاب میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پلان طلب کر لیا۔ مارکیٹ کی ضروریات کا تعین کر کے انڈسٹریل سیکٹرز کی نشاندہی کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاروں کو ہر طرح کی سہولت اور آسانی فراہم کی جائے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ملک گیر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں میاں شہباز شریف نے پودا لگا کر موسم بہار کی ملک گیر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہماری پچھلی حکومت کا ہدف 24 کروڑ درخت لگانے کا تھا۔ اس سال اس تعداد کو دوگنا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کا 5واں سب سے زیادہ موسمیاتی خطرات کا شکار ملک ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے ملک پاکستان کی معیشت اور معاشرت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی سے 10,000 جانیں گئی ہیں۔ شجرکاری کی اس مہم کو پورے پاکستان میں پھیلانے کے لیے بھرپور کوششیں کی جانی چاہیے۔ پاکستان میں جنگلات کا رقبہ صرف 5% ہے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے محفوظ رہے۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادوں کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادوں کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا نے ایون فیلڈ، العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنسز میں حسن نواز اور حسین نواز کی بریت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ حسن نواز اور حسین نواز کے وکیل قاضی مصباح ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ سابق وزیر اعظم کے بیٹوں کے پلیڈر رانا عرفان بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر نیب پروسیکیوٹر افضل قریشی، سہیل عارف اور عثمان مسعود عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ اس موقع پر نیب نے ریکارڈ جمع کروانے کے لیے وقت مانگا، جس پر عدالت نے نیب کو 19 مارچ تک کا وقت دے دیا۔ دوران سماعت وکیل قاضی مصباح کی جانب سے حسن اور حسین نواز کی حاضری سے استثناء کی درخواست کی گئی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ عدالت نے بریت کی درخواست پر سماعت 19 مارچ تک ملتوی کر دی۔ یاد رہے کہ سابق وزیر اعظم کے بیٹوں حسن نواز اور حسین نواز نے 3 نیب ریفرنسز میں بریت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ گزشتہ روز احتساب عدالت اسلام آباد نے نواز شریف کے صاحبزادوں کے 3 ریفرنسز پر اشتہاری کا اسٹیٹس ختم کرتے ہوئے ان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے تھے اور 50,000 روپے مچلکوں کے عوض ضمانت بھی منظور کی تھی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن شور مچاتی رہ گئی۔ حکومت نے 7 آرڈیننس میں 120 دن کی توسیع کروا لی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن شور مچاتی رہ گئی۔ حکومت نے 7 آرڈیننسز میں 120 دن کی توسیع کروا لی۔ وزیر قانون نے قومی اسمبلی میں آرڈیننس توسیع کے لیے قرارداد پیش کی تو اپوزیشن نے شور شرابہ کرتے ہوئے احتجاج کیا
اور آرڈیننس کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ ایوان نے غزہ میں اسرائیلی ظلم کے خلاف قرارداد بھی منظور کر لی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 7 آرڈیننس توسیع کے لیے پیش کیے، جس پر اپوزیشن نے شور شرابہ کیا اور احتجاجاً آرڈیننس کی کاپیاں بھی پھاڑ دیں۔ اپوزیشن شور کرتی رہی اور اسپیکر نے گنتی شروع کروا دی، جس کے نتیجے میں قرارداد کی حمایت میں 130 ووٹ اور مخالفت میں 63 ووٹ آئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پرانے آرڈیننس پر ایوان کو اعتماد میں لینے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے اپوزیشن کو بھی خوب سنائی۔ وزیر قانون کی وضاحت کے دوران سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی جانب سے کاغذات آرڈیننس کی کاپیاں پھاڑ کر پھینکی جاتی رہیں، جس پر اسپیکر نے برہمی کا اظہار کیا۔ اپوزیشن لیڈر سنی اتحاد کونسل کے رکن عمر ایوب نے کہا کہ پرائیویٹائزیشن سے متعلق آرڈیننس پیش کیا گیا، نون لیگ والوں کو خود بھی نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں، ملکی اداروں کو بیچنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ فلسطینیوں پر صہیونی ظلم کے خلاف قرارداد پیش کی گئی تو ایوان متحد نظر آیا اور اسرائیل کے خلاف مذیا۔ تحریک انصاف نے کہا ہے کہ 8 فروری کو عوام کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونے والے عناصر اپنا جعلی اقتدار بچانے کے لیے عوام کے مینڈیٹ پر نئے سرے سے ڈاکہ ڈالنے کی سازش رچا رہے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف نے کہا ہے کہ 8 فروری کو عوام کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونے والے عناصر اپنا جعلی اقتدار بچانے کے لیے عوام کے مینڈیٹ پر نئے سرے سے ڈاکہ ڈالنے کی سازش رچا رہے ہیں۔ ترجمان تحریک انصاف نے اپنے بیان میں کہا کہ ایک سازش کے تحت تحریک انصاف کے متعدد حمایت یافتہ کامیاب امیدواروں کی جیت کو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے ذریعے شکست میں تبدیل کرنے کی غیر آئینی کوششیں جاری ہیں۔ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے حتمی اور سرکاری نتائج جاری ہونے کے بعد ووٹوں کی دوبارہ گنتی نہیں کی جا سکتی۔ ترجمان کے مطابق تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کی آئینی طور پر جیتی گئی نشستیں مسترد شدہ کرداروں میں خیرات کے طور پر تقسیم کی جا رہی ہیں۔ بددیانت چیف الیکشن کمشنر کی سرپرستی میں تحریک انصاف امیدواروں کے آئینی حق پر ڈالا جانے والا ڈاکہ گزشتہ 2 برس سے جماعت کو توڑنے کے زیر عمل مذموم سلسلے کی ہی کڑی ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں ہزاروں سیاسی کارکنوں کو قائدین سمیت جیلوں میں ناحق قید کیا گیا۔ بانی چیئرمین عمران خان کو ناحق قید کر کے بےہودہ ٹرائلز میں سزائیں سنانے سے لے کر پارٹی سے بلے کا نشان چھین لینے تک ہر قسم کا غیر آئینی اور غیر قانونی حربہ آزمایا گیا۔ فارم 47 کے ذریعے اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے ننگی بدمعاشی سے عوام کے جائز مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر پنجاب اور مرکز میں تحریک انصاف سے حکومت سازی کا حق چھینا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جعلی فارم 47 کی بنیاد پر جعلی حلف اٹھانے والوں سے غیر آئینی طریقے سے ریاست اور جعلی حکومت کے سربراہان کو سلیکٹ کروا کر قوم پر مسلط کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کو خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں سمیت تمام حقوق سے محروم کر دینے کے بعد بھی ریاستی شرانگیز ملک کو آئین و جمہوریت کی قتل گاہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کے برعکس ایوانوں کو عوام کے مسترد شدہ کرداروں کے حوالے کر کے جمہوریت اور دستور کی کھلی توہین کا سلسلہ بلا روک جاری ہے۔ عوامی منشا کی پامالی کا سلسلہ ملک کو نہ صرف سیاسی عدم استحکام کی جانب دھکیلے گا بلکہ معیشت کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کرنے کا سبب بنے گا۔ ریاستی سرپرستی میں مجرموں کو ملک کی باغ دوڑ تھامنے کا نتیجہ عوام کا ریاست پر اعتماد مجروح کرنے اور عوام کو نظام سے منتفر کرنے کی صورت میں سامنے آئے گا۔ تحریک انصاف کے ترجمان نے مزید کہا کہ عدالت عظمیٰ عوامی مینڈیٹ اور دستور کی سرعام پامالی کا نوٹس لے اور اس سلسلے کو فی الفور روکنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پلان طلب کر لیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا، جس میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، مشیر پرویز رشید، صوبائی وزیر صنعت چودھری شافع حسین، چیف سیکریٹری، چیئرمین PND، سیکریٹری فائنانس، سیکریٹری انڈسٹری اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب کو پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے پروجیکٹ پر بریفنگ دی گئی، جبکہ مریم نواز نے پنجاب میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پلان طلب کرتے ہوئے مارکیٹ کی ضروریات کا تعین کر کے انڈسٹریل سیکٹرز کی نشاندہی کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سرمایہ کاروں کو محفوظ انویسٹمنٹ کے مواقع فراہم کرنے کے لیے سیکٹرز وائز میپنگ کا حکم بھی دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں موجود صنعتوں کا ڈیٹا اور فیوچر انڈسٹری کے اعداد و شمار بھی مرتب کیے جائیں، سرمایہ کاروں کو ہر طرح کی سہولت اور آسانی فراہم کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی عدم استحکام کا دور کا خاتمہ ہوا، حکومت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پوری طرح یکسو ہے۔
ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निम्रा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।